دور نایاب دادی سے کہتی ہے کہ میں مزے مزے کے کھانے بنانے جانتی ہوں اور میں کھانے بنا کے سب کے دل جیت سکتی ہوں، میں جانتی ہوں، کیونکہ وہاں دادی اماں کے گھر میں بھی سب کو میرے ہاتھ کے کھانے بہت ہی اچھے لگتے تھے۔ ایون کہ بھابھی جو مجھے پسند نہیں کرتی پر وہ بھی میرے کھانوں کی تعریف ضرور کرتی تھیں۔ دادی اماں تو حالانکہ کہتی ہیں کہ تمہیں کھانے بنانے کی یا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس تم صرف نوکروں کی سپرویژن کرتی رہو، یہی بہت ہوگا۔ نگار بیگم کے پاس تو ان چیزوں کا بھی ٹائم ہی نہیں، حالانکہ نوکروں کی نگرانی رکھنا بھی گھر کی بہو بیٹیوں کا ہی کام ہوتا ہے۔ چلو نگار اور جویریہ تو کچھ زیادہ ہی مصروف ہیں کہ گھر کے کاموں کا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تم ہی نوکروں کی نگرانی رکھ لو گی تو یہی بہت بڑا ہوگا۔ لیکن دور نایاب بضد ہوتی ہے کہ بھئی میں گھر میں کچھ تو میٹھا بناؤں گی، آخر شادی کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، یہ بھی تو ایک رواج ہوتا ہے۔ تو دادی بھی کہہ دیتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، پھر تم جو بھی بنا لینا۔ دور نایاب بتاتی ہے کہ میں متنجن بہت اچھا بناتی ہوں، اور پھر ایک دن متنجن بنا کے ڈائننگ ٹیبل پہ سرو کر دیتی ہے۔ سب لوگ ابھی کھانا کھا ہی رہے ہوتے ہیں، دور نایاب کو تو جلد بازی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو متنجن ہی ٹیسٹ کر لیں، بھئی پہلے سب کو کھانا تو کھانے دو، میٹھا بعد میں ہی کھا لیں گے نا۔ لیکن میڈم صاحب ساس کی تو پلیٹ ہی اٹھا کے اس میں فٹافٹ سے ڈال دیتی ہیں کافی سارا متنجن کے، آنٹی آپ یہ تو ٹیسٹ کر کے دیکھیں، میں نے بہت دل سے بنایا ہے۔ اور ابھی تک تو دور نایاب بڑی ہی معصوم دکھ رہی تھی اور نگار بیگم کا لگ رہا تھا کہ شاید روڈ ہیں، لیکن پہلی دفعہ مجھے بھی محسوس ہوا کہ دور نایاب کو واقعی بالکل مینرز بھی نہیں۔ معصومیت اپنی جگہ، لیکن مینرز تو آنے چاہیے۔ کوئی انسان کھانا کھا رہا ہے، آپ بلا وجہ اس کی پلیٹ کھینچ کے اس میں اپنی مرضی سے کچھ بھی انڈیل دو، اتنے مینرز تو آخر لوئر کلاس فیملیز میں بھی سکھائے ہی جاتے ہیں۔ اور ہو آپ اتنی لو کانفیڈنس کہ کسی سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتی، اور ویسے جو آپ کو پسند بھی نہیں کرتا بلا وجہ اس کی پلیٹ کھینچ کے اس میں کچھ بھی ڈال کے دے دو گی۔ نگار بیگم کا غصہ تو جائز تھا، وہ زاویار پہ ہی چلا اٹھتی ہیں کہ تمہاری بیگم کو تو ٹیبل مینرز بھی نہیں ہیں، اس کی ساری باتیں میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میری پلیٹ اس طرح چھین کے کوئی اس میں کچھ بھی ڈال دے، یہ چیز مجھے برداشت نہیں۔ پہلے اس کی بھابھی کو ٹوکا تھا، ناراض ہو کے گھر تو چلی گئی، پر یہ نہیں کہ اپنی نند کو بھی یہ مینر تو سکھاتی جاتی۔ پتہ نہیں کیسی گوار فیملی ہے۔ تم نے بنا دی ہے نا ڈش، تو سامنے پڑی ہے، جس کا جی چاہے گا وہ ڈال لے گا۔ اور اس بات پہ بھی دور نایاب ڈری ہوئی سہمی سی شکل بنا لیتی ہے جیسے اس کی تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی، اور ایز یوزول بلا وجہ ہی اس کے اوپر زاویار کے گھر والوں نے غصہ کر دیا، اور اوپر سے دادی بھی اس کو تسلی دینے لگ جاتی ہیں اور نگار بیگم کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں کہ تمہیں بہو پہ اس طرح چلانا نہیں چاہیے تھا، کیا ہوا اگر محبت سے اس نے تمہاری پلیٹ میں بھی وہ ڈال دیا کہ بڑے دل سے بنایا تھا۔ اور الٹا دور نایاب کو مینر سکھانے کی بجائے اسے کہتی ہیں کہ لو بیٹا مجھے ڈال کے دو، میں تو ضرور کھاؤں گی۔ دور نایاب پھر سے چوچی کاکی بن کے دادی کو بھی ڈال کے دے دیتی ہے اور دوبارہ سے خوش ہو جاتی ہے کہ چلو کوئی تو میرے ہاتھ کا متنجن ٹیسٹ کر رہا ہے، اب میری تعریف ہوگی۔ ادھر دور نایاب کی بھابھی بھائی سے کہتی ہیں کہ بھئی ہم نے اتنے خرچے کر دیے دور نایاب کی شادی کے لیے کہ شاید امیر خاندان میں جائے گی تو ہمارا بھی کوئی فائدہ ہوگا، پر وہ تو ایسی گھنی نکلی کہ اپنے گھر میں انوائٹ ہی نہیں کرتی کہ ہم اس کے سسرال والوں سے ملیں، گھلے ملیں، کوئی رشتہ داری بڑھے اور ہمارا بھی سٹیٹس بدل جائے۔ اب یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھابھی کے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ جو منسٹر ہمیں زاویر کے بھائی کے فنکشن میں ملے تھے، ہم نے ان سے سلام دعا بھی کی تھی اور آپ نے کارڈ بھی لیا تھا، کیوں نہ آپ انہی سے ہی ریلیشنز بڑھانا شروع کر دو، بلکہ کال کیا آپ تو ان کے ساتھ جا کے ہی مل لو، زاویر کے باپ کا ہی ریفرنس دے دینا نا، پھر تو آپ سے بڑے اچھے سے ہی ملیں گے۔ ادھر وہ منسٹر تو حیران ہو جاتے ہیں اور فوراً زاویر کے باپ کو کال کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سمدھی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور آپ کا ہی ریفرنس دیا۔ زاویر کے باپ کو تو پہلے ہی دور نایاب کے گھر والے اور وہ بہت برے لگتے ہیں، وہ غصے میں زاویر کو بلوا لیتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے بردر ان لا کی میرے چند دوستوں سے تمہارے بھائی کی شادی میں ملاقات ہو گئی تھی، اور وہ اتنے لیچڑ انسان ہیں کہ انہوں نے ان کے کانٹیکٹس بھی لے لیے، اور منسٹر وقار علی خان نے مجھے ابھی کال کر کے بتایا کہ کسی نعیم کی ان کو کال آئی تھی اور وہ میرا ریفرنس دے کے ان سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ بات سن کے تو زاویر کا بھی خون کھولنے لگ جاتا ہے، اسے بھلے ہی دور نایاب بہت پسند ہے، لیکن اس کے گھر والے اسپیشلی اس کی بھابھی اور بھائی تو زاویر کو بھی پہلے دن سے ہی زہر لگتے ہیں، اور جب وہ گھر آتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ دور نایاب سے کوئی بات کہے، دور نایاب پہلے سے ہی تیار بیٹھی ہوتی ہے اور زاویر سے کہتی ہے کہ مجھے بھائی اور بھابھی سے ملنے جانا ہے۔
زاویار جو کہ پہلے ہی غصے کا بھرا پڑا تھا وہ بھی سوچ لیتا ہے کہ اچھا ہے اس کے بھائی بھابھی کو لائیو ہی مل کے ان کو بتا دوں کہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا کہ آپ لوگ ہمارے ریلیٹیوز کے نمبرز لیتے پھریں اور ان کو کالز کرتے پھریں۔ اور گاڑی میں وہ درے نایاب کو بھی بتا دیتا ہے کہ آج میں تمہیں آخری دفعہ تمہارے بھائی اور بھابھی سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اس کے بعد مجھ سے یہ فرمائش کبھی مت کرنا، میں تمہیں ان لوگوں جیسا بنتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا، اب آخر تم ہمارے گھر کی بہو ہو اور تم جانتی ہو کہ میرا باپ اس شہر کا کتنا بڑا بزنس مین ہے، میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ تمہارے بھائی اور بھابھی کو ہمارے گھر کے فنکشنز پہ انوائٹ کرنا پڑے، اس لیے سب سے پہلے تو تمہیں ہی ان سے کانٹیکٹ کم کرنا ہوگا، روز روز ملنے کی فرمائشیں میں پوری نہیں کر سکتا، ہاں اگر زیادہ ہی مس کر رہی ہو تو ان سے کال پہ بات کر سکتی ہو۔ درے نایاب تو ڈر جاتی ہے کہ زاویار کو اتنا غصہ کس بات پہ آ رہا ہے اور پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیں۔ زاویار اسے کہہ دیتا ہے کہ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ اپنے بھائی اور بھابھی کو ان کے لمٹ سمجھا دو، میرے پیرنٹس کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند یہ چیزیں ان کو خود ہی اپنی زبان میں سمجھا دو تو زیادہ اچھا لگے گا، کیونکہ میں بولتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، اور پھر ساری ڈیٹیلز اس کو بتا کے کہتا ہے کہ اب ان کو سمجھا کے ہی آنا۔ درے نایاب تو عجیب کشمکش میں پڑ جاتی ہے کہ ادھر بھابھی اور بھائی ہیں جو زاویار کی فیملی کے ساتھ اپنا ریلیشن بڑھانا چاہتے ہیں، وہ تو شادی سے پہلے بھی پتہ نہیں کیا کیا امیدیں لگا کے بیٹھے تھے کہ درے نایاب کی اس گھر میں شادی ہوتے ساتھ ہی ان کے بھی دن پھر جائیں گے، اب کس منہ سے ان لوگوں کو بتائے کہ زاویار تو میرا بھی ان سے کانٹیکٹ ختم کروانا چاہتا ہے۔ ادھر جنید کو بھی شک پڑ چکا ہے کہ تانیہ نے اس سے شادی صرف اور صرف زاویار کے نزدیک رہنے کے لیے کی ہے، ورنہ اسے جنید میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں۔ جنید اسے کہتا ہے کہ آؤ چلو کہیں لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں، لیکن تانیہ صاف انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج تو بہت تھکی ہوئی ہوں، کسی اور دن دیکھوں گی۔ جنید کہتا ہے کہ میں جب بھی تمہارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں تم کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی ہو، آخر ایسے کون سے کام تم سارا دن گھر میں کرتی رہتی ہو کہ جس کی وجہ سے تھک گئی ہو اور میرے ساتھ تھوڑی سی لانگ ڈرائیو پہ بھی نہیں جا سکتی۔ تانیہ کہتی ہے کہ میں کسی کو بھی ایکسپلینیشن دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، تو جنید اپنا اصلی چہرہ اس کے سامنے لے آتا ہے اور کافی روڈ ہو کے اس سے بات کرتا ہے کہ یہ جو ڈرامے بازیاں تم کرتی پھر رہی ہو میرے ساتھ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، جو کچھ بھی تمہارے دل اور دماغ میں چل رہا ہے وہ ابھی کے ابھی مجھے بتا دو، ادروائز یہ رشتہ تمہارے لیے بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ تم میرے مزاج سے اچھی طرح واقف نہیں ہو، اور بہت ہی اچھا ہوگا کہ میری دوسری شکل تمہارے سامنے نہ ہی آئے۔ فی الحال تو تانیہ جنید کے ایسے ایٹیٹیوڈ کی زیادہ ٹینشن نہیں لیتی، اسے یہی لگتا ہے کہ بچپن سے تو اسے جانتی ہوں، یہ تو اتنا کول مائنڈڈ بندہ ہے، کسی پہ غصہ تو کر ہی نہیں سکتا، لیکن تانیہ کی حرکتیں آہستہ آہستہ جنید کو اپنی اصل شکل تانیہ کے سامنے لانے پہ مجبور کر دیں گی، اور اس کے بعد تانیہ کو پچھتانا پڑے گا کہ اس نے زاویار کی زندگی خراب کرنے کے چکر میں الٹا اپنی ہی زندگی خراب کر لی۔ اس سے اچھا ہوتا کہ زاویار کی شادی ہو جانے کے بعد موو آن کرتی اور کسی بھی اور انسان سے شادی کر لیتی۔ ادھر جیفی، جس کو لگ رہا تھا کہ منسٹر صاحب اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ اس کے لیے مانگیں گے، وہ جب منسٹر اور اس کی وائف کے منہ سے درے نایاب کے سیدھے پن اور سادگی کی تعریفیں سنتی ہے تو وہ تو مزید جل بھن جاتی ہے۔ منسٹر صاحب تو جیفی کی طرف دیکھتے ہی نہیں، بلکہ اس کے سامنے ہی اس کے پیرنٹس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی بیوی درکار ہے، کیا آپ کی بیوی کی کوئی اور بہن ہے یا اس طرح کی کوئی بھی اور لڑکی ملے تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا۔ جیفی کو تو بہت برا لگتا ہے، اب وہ بھی تانیہ کی طرح درے نایاب کی دشمنی میں کس حد تک بڑھ جائے گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔